اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ سامعین کرام، ملکی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ جس طرح حکومت وقت نے مسلمانوں کو ظلم اور جبر کی راہ پر مائل کیا ہے، جس طرح حکومت نے طاقت کا اور ظلم و جبر کا وحشیانہ اظہار کیا ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا وہ جو کہ سڑکوں پر آئے، جو سڑکوں پر بیٹھے، کیا وہ کلمہ گو نہیں تھے؟ کیا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے نہیں آئے تھے؟ کیا وہ کسی ذاتی غرض اور مقصد کے لیے آئے تھے؟ بالکل نہیں۔ وہ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے آئے۔ اور حکومت کے یہ نمائندے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا یہ تم نے جو ظلم اور جبر کا راستہ اختیار کیا ہے، کیا یہ امن کا راستہ ہے؟ کیا یہ آئین اور قانون کا راستہ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو پھر ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی، حکومت کے اس عمل کو کنڈم کرنا ہوگا، اس کی مذمت کرنی ہوگی اور عوام کے سامنے حقیقت بیان کرنی ہوگی، تاکہ بروز قیامت ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوں تو کم از کم ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے کہ ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، ہم نے رسول خدا کی عزت اور ناموس کی بات کرنے والوں کے حق میں آواز نہیں اٹھائی، ہم نے ظلم اور جبر کا ساتھ نہیں دینا، ہم نے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ یہ ہمارا بطور مسلمان ایمانی، اخلاقی اور جمہوری حق ہے۔ سامعین کرام، میری آپ سے 3 گزارشات ہیں۔ ایک تو یہ کہ حکومت وقت نے بین الاقوامی طاقتوں کے ہاتھوں جو قدم اٹھایا ہے اس کی پرزور مذمت کی جائے۔ فرانس، اسرائیل اور امریکہ کی سوچی سمجھی سازشوں کے تحت حکومت جس ایجنڈے کا حصہ بنی ہے اس کی پرزور مذمت کرنی ہوگی اور اس کو بے نقاب کرنا ہوگا کہ اقبال نے آج سے برسوں پہلے کہا تھا کہ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ یہ وہی ایجنڈا ہے کہ اسلام کو عرب، حجاز، یمن اور اب جو ہے وہ ہندوستان سے، پاکستان سے نکالنے کی جو سازش کی جا رہی ہے، ہمیں اس سازش کو بے نقاب کرنا ہوگا، ہمیں اپنی ایمانی غیرت کا ثبوت دینا ہوگا۔ اور اقبال نے یہ بھی کہا تھا کہ وفا کا کشک موت سے مرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ تو یہ روح محمد نکالنے کی جو سازش کی جا رہی ہے، ہمیں اس سازش کو بے نقاب کرنا ہوگا، ہمیں اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دینا، ہم نے اس محبت رسول کو زندہ و جاوید کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں کچھ اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ کریے، حکومت کے اس عمل کی مذمت کریے، حق کا ساتھ دیجیے اور حق والوں کے لیے آواز بلند کیجیے۔ وہ نہتے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز بلند کیجیے۔ دوسری یہ گزارش ہے کہ فی الفور فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کیجیے۔ اور تیسری گزارش کہ خدا را محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کے لیے کم از کم اپنی اولاد میں سے ایک بچے یا بچی کو دین کی تعلیم ضرور دلوائیں، دین کی تعلیم ضرور دلوائیں، دین کی تعلیم ضرور دلوائیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ وفا کا کشک موت سے مرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ تو یہ روح محمد ہمارے بدن میں باقی رہنی چاہیے، بلکہ اس روح محمد کو مزید جاں فضا اور جاندار بنانے کے لیے اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دلوائیں، دین کی تعلیم دلوائیں۔ خدا را آج عہد کر لیجیے کہ ضرور ایک بچے یا بچی کو دین کی تعلیم دلوائیں گے۔ خدا را میری ان گزارشات کو آ کے پھیلائیے، اس پیغام کو آ کے پھیلائیے، اس پیغام کو عام کریے، کیونکہ آنے والی نسلیں اگر ہماری طرح دین سے دور ہوں گی
تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بروز قیامت ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم کس منہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جائیں گے؟ ہم ان آنکھوں سے کس طرح جو ہے وہ دیدار مصطفیٰ کریں گے؟ تو ہمیں دین کی طرف آنا ہوگا، ہمیں جو ہے وہ بین الاقوامی سازشوں کو بے نقاب کرنا ہوگا، ہمیں محبت اور امن کا درس دینا ہوگا۔ لیکن جہاں عزت رسول کی بات آ جائے، جہاں ناموس رسالت کی بات آ جائے، تو وہاں امن نہیں چلتا، وہاں ہمیں حق کا ساتھ دینا ہوگا، ہمیں آواز بلند کرنی ہوگی، ہمیں شریعت اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اپنی آواز بلند کرنی ہوگی۔ خدا را آواز بلند کیجیے، خدا را دین کی طرف آئیے، خدا را اپنی اولاد کو دین کی طرف لائیے، اس پیغام کو عام کریے، اس پیغام کو عام کریے۔ شکریہ۔